کہ آخر تاریخی اعتبار سے صرف اور صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ایک بد کردار اور اس دور کا مسلمانوں کا خلیفہ جس کا نام یزید ابن معاویہ تھا، صرف اسے قصوروار ٹھہرا کر باقی تمام لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اپنی مسلسل مجالس میں قتل حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ تمام وجوہات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آخر یہ قتل کیوں، کیسے اور کس طرح سے ہوا۔ اب ستم ظریفی تاریخ کی یہ ہے کہ اس قتل میں صرف اور صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں صرف یزید ہی کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ یزید مجرم۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یزید کو یزید بنانے والا کون تھا۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آخر یزید میں اتنی جرت کیسے آئی کہ اس نے اپنے ہی جس کا کلمہ پڑھتا تھا، اپنے ہی اس نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہاں بات ہم پہنچاتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ امیر المومنین کی حکومت کو کیسے گرانے کی کوشش کی گئی، کیسے کیسے منافقین نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی حکومت اور ان کے اقتدار کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں باہر صورت اپنی مجالس میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حاکمیت صرف امام کی ہوتی، حکومت صرف امام کی ہوتی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مولا امیر المومنین کو خلافت سے دور رکھا گیا تو شاید امیر المومنین کے اختیارات میں کمی آ گئی، تو امیر المومنین کا اختیار خدا آیہ ولایت میں بیان کر چکا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور طرفین نے یہ مانا ہے کہ یہ آیہ ولایت میں جو تیسری ولایت ہے یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت ہے۔ تو یہاں خدا نے جب قرآن میں ولایت کا ذکر کیا تو وہاں اپنی ولایت کا ذکر بھی کیا، وہاں رسول کی ولایت کا ذکر بھی کیا، وہاں علی کی ولایت کا ذکر بھی کیا ہے۔ علی کی ولایت اتنی معتبر ہے کہ جب اللہ علی کی ولایت کی بات کرتا ہے تو خود خدا اپنے کو اس ولایت میں شریک بنا لیتا ہے۔ جب بھی خدا امیر المومنین کی ولایت کی، جب اللہ نے ولایت کی بات کی تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ ولایت اکبر اللہ کی ہے، ولایت اصغر اس کے رسول کی ہے، اور اس کے بعد پھر ولایت علی کی ہے۔ فرمایا جیسا میں ولی ہوں ویسا ہی میرا رسول ولی ہے، ویسا ہی یہ علی ولی ہے۔ ولایت کے لغوی معنی ہے اختیارات، ولایت کے لغوی معنی ہے تصرف، ولایت کے لغوی معنی ہے کہ کسی چیز پہ اپنے مکمل تسلط کو قائم کرنا۔ ولایت حاکمیت کے معنی میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ولایت کا معنی تصرف ہے، ولایت کا معنی حاکمیت ہے، ولایت کا معنی تصرف ہے، تو یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا اختیار تمہارے اللہ کے پاس ہے ویسا ہی اختیار تمہارے رسول کے پاس ہے، ویسا ہی اختیار علی کے پاس ہے۔ جیسا تصرف اللہ کے پاس ہے ویسا تصرف رسول کے پاس ہے، ویسا ہی تصرف علی کے پاس ہے۔ جیسا اختیار اور اقتدار اللہ کے پاس ہے ویسا ہی رسول اور علی کے پاس ہے۔ تو جب اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ جتنے اختیارات میرے ہیں، جیسے اختیارات میرے ہیں، جہاں تک اختیارات میرے ہیں وہاں تک اختیارات علی بن ابی طالب کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جو اختیار ہیں وہ سارے ہی اختیار علی ولی اللہ کے پاس بھی۔ چلیں آپ اختیارات امیر المومنین کو نہ مانیں، آپ اختیارات امیر المومنین کو تسلیم نہ کریں، لیکن آپ اتنا تو مان گئے ہیں نا کہ علی امام ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو آگے چلے۔ امام کہتے ہیں پیشرو کو، امام کہتے ہیں راہبر کو، امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، امام کہتے ہیں جس کی اطاعت میں چلا جائے۔ جس کا مطلب ہے کہ اگر انسانیت نے مولا علی کے اختیارات کا انکار کیا ہے، معجزات کا انکار کیا ہے، کمالات کا انکار کیا ہے، تو اس نے اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ حضرت علی مولا امیر المومنین امام نہیں تھے۔ اگر تم امام مانو گے تو علی کس کے امام تھے؟ کہتے جی علی انسانوں کے امام تھے۔ تو کس انسان کی بات کر رہے ہو؟ وہ انسان جو آج ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہ انسان جو آج سمندر کی تہوں میں محو سفر ہے، وہ انسان جو ہوا میں تحلیل ہو کے ایک سے دوسری جگہ پہ پہنچ رہا ہے، وہ انسان جو شکم مادر میں بچوں کی جنس تبدیل کرنے پر بھی قادر ہو چکا ہے، وہ انسان جو چاند کے سینے پہ قدم رکھ رہا ہے، وہ انسان جو اپنی مرضی سے دھرتی سے اپنا اناج اگا رہا ہے، وہ
وہ انسان جو بدن کے اعضاء کو تخلیق کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، وہ انسان جو دنیائیں تخلیق کر رہا ہے، وہ انسان جو ستاروں کی گردش کو جان رہا ہے، وہ انسان جو زمین کے اندر چھپے ہوئے اللہ کے رازوں کو پہچان رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ترقی کی جب اوج ثریا میں پہنچ جائے تو وہاں جا کے اس اوج پہ جا کے سوچے کہ اگر میں اس ترقی پہ پہنچا ہوں تو وہ امام کس ترقی۔ اگر تم کہو گے کہ انسانیت نے اتنی ترقی کر لی تو یہ انسانیت کی جتنی بھی ترقی ہوگی یہ امام کی ترقی کے آگے اس لیے کچھ نہیں ہوگی کہ انسانیت امام نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے دل سے ہماری ولایت کو ایسے نہیں نکالا جا سکتا جیسے گل قند سے گل اور قند کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ویسے شیعوں کے دل سے علی کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب وہی امیر المومنین، وہی علی ابن ابی طالب جس کی ولایت اور یہ اختیارات ہیں، پھر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ اختیارات اور ولایت تھے، اب ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ حکومت علی سے چھینی گئی، ظاہری طور پہ امیر المومنین کو حکومت سے دور کیا گیا، لیکن حقیقت میں اختیارات امیر المومنین پہ کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ وہ اختیارات اگر بندوں نے دیے ہوتے اور بندے واپس لے لیتے، لیکن وہ اختیار اللہ کا دیا ہوا تھا۔ لوگ بیعت کر کے خلیفہ بناتے ہیں اور بیعت توڑ کے خلافت ختم کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین کے پاس جو اختیارات تھے، جو طاقت تھی۔ اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امیر المومنین کوفہ پہنچ چکے ہیں، کوفہ مرکز بن چکا ہے، کوفہ میں مولا امیر المومنین کا دارالحکومت قائم ہو چکا ہے۔ اب امیر المومنین اس دور میں ہے کہ یہ 2.5 سال کا جو دور ہے یہ اسلام کا روشن ترین دور ہے۔ ایک انگریز مورخ نے جس نے ہسٹری آف اسلام کو لکھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کا روشن ترین دور وہ علی کا 2.5 سال کا دور حکومت، اور اس نے جملہ جو اگلا کہا وہ جملہ سنیے گا، اس نے کہا علی کا وہ 2.5 سال کا اقتدار کا دور اتنا روشن دور تھا کہ اس 2.5 سال میں ایک بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، اس 2.5 سال میں کسی کے مال پہ قبضہ نہیں ہوا۔ کتنا روشن ترین دور تھا کہ امیر المومنین نے اپنے گورنروں کو جو خط لکھے، وہ خطوط آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر آج بھی ان خطوط کو دنیا کے حکمران نافذ کر لیں تو دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ امیر المومنین نے اپنے گورنر کو خط لکھا اور گورنر کو خط لکھ کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنا نیا مکان بنا رہا ہے، اگر تو اپنی دولت سے بنا رہا ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ تو وہ گھر بنا رہا ہے جس میں تو نے رہنا نہیں ہے، اور اگر تو بیت المال سے بنا رہا ہے اور مسلمانوں کے مال سے بنا رہا ہے تو میں علی تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تو یہاں گھر نہیں بنا رہا، تو جہنم میں گھر بنا رہا ہے۔ لشکر نہیں بھیجا، صرف ایک جملہ لکھ کے بھیجا ہے، اور گورنر علی کے امیر المومنین کے دروازے پہ آ کے امیر المومنین سے معافی کا طلبگار ہو گیا۔ لیکن اس روشن ترین دور میں اب امیر المومنین کو صاحبان عقل و معرفت دشواریاں کیا ہیں؟ علم بھی پھیلانا ہے، سازشوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور دشمن امیر المومنین کو جمل اور سفین میں للکار رہا ہے۔ اب میں نے اپنی پچھلی گزشتہ مجالس میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی ایک مجلس میں بتاؤں گا کہ کوفہ والوں نے یہ کردار ادا کیا۔ کوفہ میں 3 طرح کے طبقے تھے، کیونکہ کوفہ ایک فوجی چھاؤنی تھی، کوفہ کوئی قدیم آبادی نہیں تھی۔ یہ 17 ہجری کو یہ شہر آباد کیا گیا تھا، اور یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ رہتے ہوں وہاں امن نہیں ہوتا، جہاں مختلف ذہنوں کے لوگ رہتے ہوں وہاں امن نہیں ہوتا۔ کوفہ مختلف ذہنوں کے لوگوں کی آماج کا، کوفہ میں کوئی کہیں سے آیا تھا، کوئی کہیں سے آیا تھا، کوئی کہیں سے آیا تھا، تو مختلف دنیا کے خطوں سے لوگ ہجرت کر کے، نئی آبادی تھی، ایک نیا شہر تھا، یہاں آ کے لوگوں نے اسے آباد کر دیا، اور اکثریت ملٹری کے لوگ، آرمی کے لوگ، فوج کے لوگ یہاں پہ رہتے۔ اب ایک بات اگر آپ ذہن نشین کریں تو تاریخ بڑی آسان ہو جائے گی۔ سب سے بڑی جو غلط فہمی تاریخ کے طالب علم کو اور سننے والے سامعین کو ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ اسلام کی جنگوں میں جاتے تھے وہ سارے مجاہدین اسلام۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جنگ کرنا عربوں کا پیشہ تھا، لڑنا ان کی جاب تھی، وہ لڑنے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ جنگ میں جائیں گے، جنگ جیتیں گے، وہاں سے مال غنیمت لوٹیں گے، اور پھر اگلے 6 مہینے 1 سال اپنے گھروں میں سکون کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ، اب میں یہ نہیں بات کر رہا کہ اکثر یہ ٹوٹل یہ تھا، نہیں، میں عربوں کا مزاج بتا رہا ہوں۔
کہ عربوں کے مزاج میں لڑنا ان کا مشغلہ تھا، ان کا پیشہ تھا، ان کا ذریعہ معاش تھا، وہ کماتے اور کھاتے ہی لڑائیوں سے تھے۔ رسالت مآب کے ساتھ لوگوں نے اگر مسلمان ہو کے ایک حصہ، ایک ٹولہ، میں سارے مجاہدین کی بات نہیں کر رہا، اگر کچھ لوگوں نے لالچ میں آ کے رسول کے ساتھ جنگیں کی تو وہ لوگ اب مدینے آباد ہو چکے تھے، وہ بدر سے کما چکے تھے، انہوں نے احد سے مال لوٹ لیا تھا، وہ خیبر سے ایک ایک اونٹ کی کھال کے برابر سونا لے کے آئے تھے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ امیر خیبر نے کیا تھا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کی ایک بیوی نے کہا تھا کہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہم نے جی بھر کے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں۔ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے، لوگ دکانوں پہ جا کے اپنا قرض اتار رہے تھے کہ ہمارے اوپر جتنا بھی قرض ہے وہ بتاؤ، آج ہم ادا کریں گے کیونکہ ہم خیبر سے اتنا مال لا چکے۔ ایک ایک صحابی ایک ایک کنتار سونا لے کے آیا تھا، اور وہی کتابیں کہتی ہیں کہ جس کی تلوار کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی تھی، جس کی ذوالفقار کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی، جس نے قلعہ کموس کو فتح کیا تھا، جس نے مرہب نامی پہلوان کو مارا تھا، جس نے خیبر کا فاتح بنا تھا، وہ امیر المومنین جب اپنے گھر آیا تو ہاتھ میں صرف ایک خون والی تلوار تھی۔ امیر المومنین گھر آئے تو جناب سیدہ نے امیر المومنین کے سامنے جا کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آج مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آج لوگ دکانوں پہ جا کے اپنے قرض اتار رہے ہیں۔ تو بی بی نے کہا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ خیبر فتح بھی آپ ہی نے کیا ہے، تو آپ کے حصے میں کیا آیا؟ یہ جملہ سیدہ کا معذاللہ لالچ نہیں تھا، صرف لوگوں کو علی بتانا تھا، اتنا کہنا تھا۔ امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں میرے آقا کی بیٹی آپ بہتر جانتی ہے وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں۔ لیکن ہمارا تاریخ سے سوال ہی اتنا ہے کہ لوگ صدقہ بھی کھاتے رہے اور سید بھی بنتے رہے۔ اب یہ لوگ اس لیے لڑتے تھے، لڑنا ان کا پیشہ تھا، لڑنا ان کا مشغلہ تھا، لڑنا ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اب کوفہ میں جو لوگ آباد تھے ان میں سے تین طرح کے طبقے تھے۔ پہلے وہ تھے جو محبت علی میں لڑتے تھے، دوسرے وہ تھے جو مولا امیر المومنین کو حاکم وقت، خلیفہ وقت سمجھتے تھے اور خود علی کی فوج تھے، یعنی کہ اسلام کا لشکر تھے، اور وہ امیر المومنین کو خلیفہ سمجھ کے، حاکم سمجھ کے ان کے آرڈر کو مانتے ہوئے لڑتے تھے۔ اور ان میں سے وہ لوگ تھے جو پہلے خلیفہ کے لشکر میں بھی رہے، دوسرے خلیفہ کے لشکر میں بھی رہے، تیسرے خلیفہ کے لشکر میں بھی رہے، اور اب مولا علی کے لشکر میں بھی رہے۔ اب ایک تیسرا طبقہ تھا جن کو شام سے یہ کہہ کے کوفہ شفٹ کر دیا گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا کہ تمہارے دل شام والوں کے ساتھ، تم اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ تم علی کے شیعہ ہو۔ بہت بڑی غلط فہمی باتوں سے ہی ختم کی جا سکتی ہے۔ کاش یہ بات آج کے اس چینل کے حوالے سے ایک بندے تک بھی پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ بارگاہ جناب سیدہ میں اس چینل کی محنت اور میری محنت قبول ہو گئی۔ جو کوفہ سے خط امام حسین کو لکھے گئے تھے وہ شیعہ نے علی کے خط نہیں تھے، وہ شیعہ نے معاویہ کے خط تھے۔ آج تک وہ خطوط شیعوں کے گلے میں یہ کہہ کے ڈالے جا رہے ہیں کہ شیعوں نے حضرت امام حسین کو بلایا تھا۔ آپ پہلے یہ تو بتاؤ وہ شیعہ تھے کون؟ اب اگلی جملہ کہوں گا تو شاید میرا خیال ہے کہ میرے سننے والے ناظرین و سامعین کے لیے یہ بات بڑی اچھی ہو۔ میں فرق بتا دیتا ہوں کہ شیعہ نے معاویہ اور شیعہ نے علی میں کیا فرق تھا۔ شیعہ نے معاویہ گھروں میں بیٹھ کے علی کے شیعہ بن کے حسین کو خط لکھ رہے تھے، اور حسین مکہ میں بیٹھ کے علی کے شیعوں کو خط لکھ رہے تھے۔ حبیب ابن مظاہر اسی کوفے سے کربلا گئے، عابس شاکری اسی کوفے سے کربلا گئے، جناب مسلم بن اوسجا اسی کوفہ سے کربلا گئے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کوفہ سے کربلا جا رہے تھے یہ تھے شیعہ نے علی، یہ تھے وہ شیعہ جو علی سے محبت کرتے تھے۔ ان کو بلایا گیا ہے کوفہ سے، اور جناب مختار ثقفی، جناب ہانی بن عروہ، جناب ہانی بن عروہ تو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ شہید ہو گئے، جناب مختار ثقفی۔ اب یہاں پر یہ مختار ثقفی کا کردار کہ مختار ثقفی واقعہ کربلا میں کہاں تھے، تو مختار ثقفی واقعہ کربلا میں ابن زیاد کی قید میں تھے، صرف اکیلے مختار ثقفی قید تھے۔ 14,000 شیعہ واقعہ کربلا کے وقت ابن زیاد کی قید میں مختار کے ساتھ تھا۔ جب واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو کوفہ سے گزارا گیا
तो अली के शिया या मार दिए गए थे या कैद खानों में थे। ये जो कूफा में जश्न मनाया गया था, ये शिया ने मुआविया का जश्न था। तो साबान बात आप तक पहुंच रही है कि वहां ग्रोह बन गए। शिया ग्रोह को कहते थे, अली का ग्रोह, मुआविया का ग्रोह। अब शाम से कूफा में उन लोगों को आबाद किया गया। जंगे जमल बगैर नतीजे के खत्म हो गई, अमीरुल मोमिनीन ने उठा दिया। जंगे सफीन बगैर नतीजे के खत्म हो गई, कि क्योंकि अबू मूसा अशरी नामी एक किरदार जो मुकद्दस नुमा किरदार था, इसने जीती हुई जंग का नतीजा ही बदल दिया। अब अमीरुल मोमिनीन के पास कौन लोग रह गए थे जो अली के हकीकी दोस्त थे? हुजर बिन अदी कत्ल हो चुके थे, शहीद हो चुके थे, माल के अस्तर मारे जा चुके थे। वो जो पर थे ना मौला अमीरुल मोमिनीन की, वो जो बाजू थे अमीरुल मोमिनीन की, वो जो ताकत थी अमीरुल मोमिनीन की, वो जो लश्कर था अमीरुल मोमिनीन का, वो जमल और सफीन और नहरवान में बहुत ज्यादा अली के दोस्त, अली के सहाबा शहीद हो चुके थे। अब अमीरुल मोमिनीन के पास जो इर्द गिर्द कसरत थी, वो कसरत थी उन मुनाफिकीन की जो चाहते थे किसी तरीके से मौला अमीरुल मोमिनीन को इतना कमजोर करें कि इन्हें कमजोर करके कैदी बना के शाम पहुंचा के कूफा और मदीना भी शाम वालों के तसल्लुत में दे दिया जाए। अब कूफा में ये हालात बन चुके हैं। कूफा में अमीरुल मोमिनीन इस कदर तन्हाई हो गई है कि अमीरुल मोमिनीन कूफा की मस्जिद कूफा की दीवार के साथ लग के बैठ के अमीरुल मोमिनीन ठंडी आह भर के कहा कि तुम लोगों ने अली को अली के हक से महरूम कर दिया, तुमने अमीरुल मोमिनीन को धोखा दिया। अब कैसे हो सकता है कि खलीफा वक्त हजरत अली हो, मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौजूद हो, और साजिशें इतना घेरा पा चुकी थी कि उसी कूफा में अमीरुल मोमिनीन का कातिल एक घर में बिठा दिया गया था और जहर से भरी हुई तलवार शाम से भेजी गई। अमीरुल मोमिनीन को हालत सजदा में शहीद कर दिया जाता है। अब अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद वो लोग तो वो थे जिनको मैं अभी बड़ी जल्दी में बयान कर चुका कि वो मुहिब्बान अली जो थे वो या जमल में शहीद हो चुके थे, या सफीन में शहीद हो चुके थे, या जंगों में अली के साथ मारे जा चुके थे। अब जो पीछे बच गए थे थोड़े से लोग, मौला इमाम हसन मुश्तबा को जब इमामत मिलती है, मौला मसरद इमामत पे आते हैं, तो अब मौला के पास नासरीन ना होने के बराबर। अब दोबारा हाकिम शाम एक चाल चलता है कि वो शाम से एक वफद भेजता है, एक डेलीगेशन भेजता है जो मदीना पहुंचता है, जो कूफा आता है माजरत, और कूफा आके जनाब इमाम हसन मुश्तबा से कहता है कि हम शाम वाले से ये बात करके आए कि बहुत हो गया लड़ाइयां, आपके बाप से उसने बड़ी जंगें की, हम कहते हैं कि अब जंगें खत्म हो, अब किसी ना किसी तरीके से सुकून हो, मुसलमान सुकून से अपने घरों में रहे, बहुत नुकसान हो गया है, हजारों की सूरत में मुसलमान मारे जा चुके हैं। अब ये गलियों में ये कहते हुए जा रहे थे, जहां लोग इकट्ठे हुए बैठे होते उनको मिलके कहते, हमें शाम वाले ने भेजा, उसने कहा इमाम हसन से जाके बात करो, इख्तिदार लेना है तो ले, हुकूमत लेनी है तो ले, लेकिन अब ये खून खराबा बंद हो। अब हर एक ने इस बात को सराहा, ये बात बहुत अच्छी है, हर एक ने अप्रिशिएट किया, बड़ी अच्छी बात है, मुसलमानों का खून अब बहाना बंद हो। अब लोगों के जहन में ये वफद आया है, ये इमाम हसन से जाके मुलाकात करेगा और इमाम हसन को जाके हाकिम शाम की ये पेशकश करेगा। इमाम हसन मुश्तबा के सामने जाके उन्होंने कहा कि हाकिम शाम कहता है कि आप मेरी हुकूमत को मान लें, वरना जैसे मैंने अली को कमजोर करके कूफा में शहीद कर दिया, अब कूफा मेरा हो चुका है, कूफा में मैंने अपने लोगों के इतने घर बना दिए हैं कि आप अब कूफा से लश्कर लेके नहीं निकल सकते। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा कि मुझे वक्त दिया जाए कि मैं अपने खानदान और अपने दोस्त अहबाब से मशवरा करूं। जब ये मौला इमाम हसन के दौलत सरा से बाहर निकलते हैं तो बाहर लोगों का हजूम इनसे पूछता है क्या हुआ। कहने लगे क्या कहने, ऐसे ही होते हैं रसूल के बेटे, हक अदा कर दिया अली के बेटे ने। गलत कहते थे शाम वाले कि शायद अली और अली के बेटों को अब हुकूमत प्यारी हो गई है। अल्लाह अकबर अल्लाह। लोगों ने कहा भाई कहा क्या है। कहते इमाम हसन ने कह दिया है कि ठीक है, उसे कहो हुकूमत ले ले, मुझे हुकूमत की जरूरत नहीं।
ये प्रोपेगेंडा था। ये देखिए यहां से प्रोपेगेंडा का कैसा आगाज हुआ कि इमाम मौजूद है और एक मनफी प्रोपेगेंडा ने इमाम हसन मुश्तबा के बारे में ये आवाज बुलंद कर दी। अब वो लोग जो बाहर खड़े थे कि हाँ हमने इतनी जंगे शाम वाले से लड़ी, अब दोबारा भी लड़ेंगे, वही लोग जाके घर के अंदर इमाम हसन पे हमला कर देते और इमाम हसन मुश्तबा के नमाज की हालत में नीचे से मुसल्ला खींच दिया जाता है। मौला हसन के पांव में तीर लग, मौला की टांग मुबारक जख्मी कर दी जाती है। किनसे? जो ये कह रहे थे कि आए हम आपके साथ जंग करते हैं। जख्मी हालत में इमाम हसन मुश्तबा मदाइन में जाके मुख्तार सकफी के चचा के घर पना लेते हैं। अब ये मुहर्रिकात समझिए करबला के, आप ये ना समझे कि करबला अचानक हो गई। जब भी मुहर्रम शुरू होता है तो हर एक खतीब, हर एक आलिम दीन बस यहीं से शुरू होता है कि इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह की खातिर जा रहा हूँ, यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, यजीद बद किरदार था। यहां से कहानी शुरू करके पिछले जालिमों को क्यों छुपा रहे हो? यहां से कहानी शुरू करके पिछले गासिबों को क्यों बचा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ ये सारे का सारा जुर्म यजीद के खाते में डाल रहे हो। अगर ये सब कुछ यजीद ने किया था, फिर बताओ इमाम हसन का कत्ल किसने किया था? मौला अली का कत्ल किसने किया था? सैयदा के दरवाजे पे आग लेके कौन आया था? मौला हसन के जनाजे पे तीर किसने मारे थे? रसूल को जहर किसने दी थी? तो ये सारे काम तो दौरे यजीद में नहीं हुए। मुश्किल है इन हकाइक को मिंबर पे बयान करना, मुश्किल है इन हकाइक को लोगों तक पहुंचाना। मैं अपने बादशाह के शहर में बैठ के अपनी जात को एक कम तर जर्रा समझ के मौला से माफी मांग के कहता हूं कि मेरा बादशाह, आपका करम है कि आपने इस नौकर को यह ताकत दी है कि जितनी देर मेरी जिंदगी है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं आपके दुश्मनों के चेहरों से नकाब खींचूं। मसलहत नहीं है, खौफ नहीं है, लालच नहीं है, डर नहीं है। अगर पूरी दुनिया से मेरे ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया तो करम देख मेरे शहनशाह का, मेरे मालिक ने मुझे अपने शहर में, अपने हरम में खड़ा करके कहा है कि अब जिक्र कर। यहां पे मैं आज मौला के हरम में बैठे हुए मैंने एक दो सतरें कही थी कि उनकी मंशा थी कि मेरी जुबां बोल न पाए, उनकी मंशा थी कि मेरी जुबां बोल न पाए, बोले हैदर कर मिदहत मैं देख रहा हूं। तो ये वो हकाइक हैं नस्लों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, हम पे वाजिब है हम नस्लों को बताएं कि ये सारे किरदार जो थे ये कत्ल हुसैन में शरीक थे। साहिबान, कूफा बेवफाओं से भर गया। कूफे के लोग जो अली के शिया थे वो कैद खाने में थे, जहाँ उन्हें शहरों से निकाल दिया गया, या वो करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हो गए। ये वही कूफा था जहां मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए थे। ये वही कूफा था। इतना तन्हा कर दिया गया हुसैन के सफीर को, इतना तन्हा कर दिया गया हुसैन के सफीर को कि जनाब मुस्लिम बिन अकील जब कूफा की गलियों में बिल्कुल तन्हा रह गए, भरा हुआ है कूफा और अकेले मुस्लिम, कोई मुस्लिम को पनाह नहीं दे रहा, दरवाजे बंद हो चुके हैं। जनाब मुस्लिम चलते चलते वहां गए जहां कूफे की आखिरी गली थी। अब इसके आगे दीवार थी और रास्ता बंद था। जनाब मुस्लिम उस दीवार के साथ लग के बैठ गए, या उसी गली में से एक मस्तूर ने अपने घर का दरवाजा खोला। उसने बाहर बाजार में बैठे हुए एक मुसाफिर को देखा। देख लेंगे मुसाफिर, कूफे के हालात ठीक नहीं है, नया गवर्नर आ गया है, वो हुसैन के सफीर को ढूंढ रहा है। मुसाफिर, कूफे के हालात बेहतर नहीं, अपने घर वापस जा। जनाब मुस्लिम देख के कहते जिसका घर ही कोई ना हो। वो मजदूर देख के कहने लगी अगर तेरा कोई घर नहीं मस्जिद में जा। जनाब मुस्लिम देख के कहते अगर मस्जिद में कोई रहने ना दे। कहने लगी अगर नहीं जा सकता, ना मस्जिद में कोई रहने देता है, ना तेरा कोई घर है, तो मैं तेरी मिन्नत करती हूँ मेरे दरवाजे के आगे ना बैठ, कहीं तेरी वजह से मेरे ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए। जनाब मुस्लिम ठंडी आह भर के उठे और उठते हुए कहने लगे या सैयदा फातिमा ज़हरा,